بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں۔ عام حالات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت ہی نرم مزاج تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سختی، خفگی اور غصے سے تو آشنا ہی نہیں ہیں۔ دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ بات کرتے، مگر اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت سخت تھے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں اور منافقوں کی تنزیہ باتوں پر تو آپ رضی اللہ عنہ شدید غصے میں آتے ہی تھے، مگر اگر کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کا ہلکا سا بھی شائبہ ہوتا تو اس پر سخت رد عمل کا اظہار فرماتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے پہلے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہہ دیے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرے۔ بعد میں آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، کیا واقعی تم نے ایسا کیا؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سر قلم کر دیتا۔ اس وقت سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ ان کے باپ اور دادا ہوں یا بیٹے اور پوتے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت کر فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے توقیت بخشی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہی اللہ والوں کی جماعت ہے۔ یاد رکھو، بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مشرکین کے ساتھ اسلام کے خلاف جنگیں لڑا کرتے تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو ایک روز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، ابا جان، میدان بدر میں ایک موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غیرت ایمانی سے بھرپور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیکن اگر تو میرا ہدف بنتا تو میں تجھ سے اراض نہ کرتا، یعنی اے میرے بیٹے، اس دن تم نے تو مجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں تمہارا باپ ہوں، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں کبھی نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ اس وقت تمہیں دشمن رسول سمجھ کر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر ہوتا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اپنے والدین اور اولاد وغیرہ کا بھی لحاظ نہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اب بلند آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہی ہو؟ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارنے سے روکا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسی طرح غصے کی حالت میں واپس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دیکھا میں نے تمہیں ان سے کس طرح بچایا۔ چند دنوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا شانہ نبوی میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو باہم راضی اور خوش دیکھا تو بارگاہ رسالت میں یوں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جس طرح آپ نے مجھے اپنی ناراضگی میں شریک کیا تھا، اسی طرح مجھے اپنی صلح خوشی میں بھی شریک فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو شریک کر لیا۔ بطور امیر المومنین ذریعہ معاش۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیعت خلافت کے دوسرے روز کچھ چادریں لے کر بازار جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، بغرض تجارت بازار جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اب آپ رضی اللہ عنہ یہ کام چھوڑ دیجئے، اب آپ لوگوں کے خلیفہ ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو پھر میرے اہل و عیال کہاں سے کھائیں گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ رضی اللہ عنہ واپس چلیے، اب آپ رضی اللہ عنہ کے یہ اخراجات حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ طے کریں گے۔ پھر یہ دونوں حضرات حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال کے واسطے ایک کوس درجے کے مہاجر کی خوراک کا انداز کر کے روزانہ کی خوراک اور موسم گرما و سرما کا لباس مقرر کیجیے، لیکن اس طرح کہ جب پھٹ جائے تو واپس لے کر اس کے عوض نیا دے دیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے آدھی بکری کا گوشت، لباس اور روٹی مقرر کر دی۔ امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دیکھو یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، اور یہ بڑا پیالہ جس میں کھاتے پیتے ہیں، اور یہ چادر جو میں اوڑھے ہوئے ہوں، یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے۔ ہم ان سے اسی وقت تک نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک میں مسلمانوں کے امور خلافت انجام دیتا رہوں گا۔ جس وقت میں وفات پاؤ جاؤں تو یہ تمام سامان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دینا۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ تمام چیزیں حسب وصیت واپس کر دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چیزیں واپس پا کر فرمایا، اے ابو بکر، اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ آپ نے تو اپنے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل تھی۔ قرآن مجید کی تقریباً 32 آیات آپ کے متعلق ہیں، جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو بکر کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں مرہ پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر کے والد ابو قحافہ عثمان بن عمرو شرفائے مکہ میں سے تھے اور نہایت معمر تھے۔ ابتدا جیسا کہ بوڑھوں کا قاعدہ ہے وہ اسلام کی تحریک کو بازیچہ اطفال سمجھتے تھے، چنانچہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو میں امام کائنات کی تلاش میں ابو بکر کے گھر آیا اور وہاں ابو قحافہ موجود تھے۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک طرف سے گزرتے ہوئے دیکھ کر نہایت برہمی سے کہا کہ ان بچوں نے میرے لڑکے کو بھی خراب کر دیا ہے۔ ابو قحافہ فتح مکہ تک اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور وہ اپنے فرزند سیدنا ابو بکر کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور امام کائنات نے ان کی اضافے پیری کر کے دیکھ کر فرمایا کہ انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے بعد امام کائنات نے نہایت شفقت سے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کلمات طیبات تلقین کر کے مشرف با اسلام فرمایا۔ سیدنا ابو قحافہ نے بڑی عمر پائی۔ امام کائنات کے بعد اپنے فرزند سیدنا ابو بکر کے بعد بھی کچھ دنوں تک زندہ رہے، آخر عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے
اور آنکھوں کی بصارت چلی گئی تھی۔ 14 ہجری میں 97 برس کی عمر میں وفات پائی۔ واقعہ فیل کے 3 برس بعد آپ کی مکہ میں ولادت ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا نام پہلے عبد الکعبہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن ابی قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ آپ کا خاندانی پیشہ تجارت اور کاروبار تھا۔ مکہ میں آپ کے خاندان کو نہایت معزز مانا جاتا تھا۔ کتب سیرت اور اسلامی تاریخ کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعثت سے قبل ہی آپ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت، نشست و برخاست اور ہر اہم معاملات پر صلاح و مشورہ روز کا معمول تھا۔ مزاج میں یکسانی کے باعث باہمی انس و محبت کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ بعثت کے اعلان کے بعد آپ نے بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ایمان لانے کے بعد آپ نے اپنے مال و دولت کو خرچ کر کے مؤذن رسول حضرت بلال سمیت بے شمار ایسے غلاموں کو آزاد کیا جن کو ان کے ظالم آقاؤں کی جانب سے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آپ کی دعوت پر ہی حضرت عثمان، حضرت زبیر بن علون، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے اکابر صحابہ ایمان لائے، جن کو بعد میں دربار رسالت سے عشرہ مبشرہ کی نوید عطا ہوئی۔ ویڈیو اب جاری ہے۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔